السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سود کی تباہ کاریوں کے حوالے سے اور سود کے خاتمے کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے سود کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت سودی معاملات کو ختم کرتا ہے، ان کو بے برکت کرتا ہے، ان میں نحوست ڈالتا ہے اور وہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے جو صدقہ و خیرات ہے اس کے بارے میں بھی بالکل اس کے الٹ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سودی معاملے کو تباہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، سودی کاروبار تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ جس کاروبار میں، جس معاملے میں سود آ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کاروبار میں، جس معاملے میں صدقہ و خیرات آتا ہے، انسان صدقہ و خیرات کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کاروبار کو، اس معاملے کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات، یہ سود کا بدل ہے۔
یعنی سود ہلاکت اور تباہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ ہمیں صدقہ و خیرات دیا ہے۔ لوگ سود پہ مال لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کاروبار کریں گے اور ان کا رزق بڑھے گا، وہ روزی روٹی کمائیں گے، اس لیے لوگ سودی معاملات میں پڑتے ہیں۔ لوگ سودی لین دین کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے کمائی کر کے اپنا گھر بنائیں گے، اپنی کوٹھی بنگلہ بنائیں گے، گاڑیاں بنائیں گے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے پراپرٹی جائیداد چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو سود ہے یہ تو تباہی اور ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت سودی معاملات کو ختم کرتا ہے، جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں برکت ہو، آپ کے رزق میں فراوانی ہو، آپ خوشحالی کی راہ پہ، آپ ترقی کی راہ پہ چلیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر آپ صدقہ و خیرات کی طرف آئیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ و خیرات جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پر بتائی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات سمجھائی، لیکن مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ، تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تمہارے کاروبار میں کمی آ جائے گی، کیونکہ اتنا آپ مال اللہ رب العزت کی راہ میں نکل جائے گا تو باقی اتنا رہ جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آنے دیتا۔ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔ جو چیز اللہ کی راہ میں چلی جائے وہی برکت کا سبب ہے، وہی آپ کے لیے نجات کا سبب ہے، وہی آپ کے لیے خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا، ایک ران یا ایک دستی جو ہے وہ باقی بچی، ایک دستی باقی بچ گئی، باقی سارا مال صدقہ ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی جب مال تقسیم ہو رہا تھا گوشت، آپ نے پوچھا بھی کیا رہ گیا ہے، باقی کیا بچ گیا ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول ایک دستی باقی بچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، باقی بکری باقی بچ گئی ہے، جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہوگی ہے وہ بچ گئی ہے، یہ دستی تو ہم نے خود استعمال کر خود کھا لینی ہے، یہ بچنی نہیں۔ اصل بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا، وہ بچ گیا ہے۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں چلا جائے وہ آپ کے لیے دنیا آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ مغفرت اور جنت اللہ رب العزت صلے میں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی، مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو گیا، مثال کے طور پر فرضی زکوٰۃ ہے، لوگ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ میں سے 2500 روپے ہمارے کم ہو جائیں گے، 10 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے 25,000 کم ہو جائے گا، کروڑ روپے ہے تو اس میں سے 2.5 لاکھ کم ہو جائے گا۔ تو لاکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہزاروں کی طرف دیکھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مال زکوٰۃ دینے سے، صدقہ کرنے سے کم ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت کیا بتاتا ہے کہ مال بڑھتا ہے صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اپنا مال اللہ کی راہ میں نکالنے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے، یعنی اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان دانہ، ایک بیج جو ہے وہ زمین میں بوتا ہے، ایک سنگل دانہ، اکیلا دانہ جو ہے اللہ رب العزت اس سے ایک پودا نکالتا ہے، اس میں کتنے سٹے ہوتے ہیں؟ کم از کم 7، اور 7 میں پھر 7 بالیاں نکلی ہیں، 7 سٹوں میں 7 بالیوں میں 700 دانے ہیں،
تو یہ کم از کم مقدار، یعنی ایک دانہ گندم کا انسان بوتا ہے یا کسی اور بیج کا، تو اللہ رب العزت دنیا میں دکھاتے ہیں کہ اس میں سے 700 بن جاتے ہیں۔ تو یہ مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا مال اللہ رب العزت ایسے بڑھاتا ہے، ایسے اللہ رب العزت اس میں برکت دیتا ہے کہ وہ کم از کم 700 تو بن جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت جس کو چاہے 700 سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ کسی کسان کو اللہ رب العزت برکت دینا چاہے، اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ ہو تو وہ 700 کی بجائے ہزاروں میں چلا جائے دانے، ایک دانے سے۔ اسی طرح اخلاص اور جذبہ، آپ کے دل کی میں قربانی کا، ایثار کا جو جذبہ ہے اور جو اخلاص ہے، جس نیت سے اللہ رب العزت کی راہ میں آپ نے مال خرچ کیا ہے، جتنی اچھی ہوتی جائے گی وہ نیت، اللہ رب العزت اتنا آپ کا جو نیکی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا جائے گا، وہ صدقہ و خیرات آپ کا اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو اگر ہم اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو ہمارا مال بڑھے گا، دنیا میں بھی بڑھے گا اور آخرت میں بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نظروں میں، ہمارے خیالات میں بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائیں بڑھ جائے، 3 لاکھ ہو جائے بڑھ جائے، 10 لاکھ ہو جائے بڑھ جائے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کے ہاں بڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں کتنے کروڑ پتی، ارب پتی ایسے لوگ ہیں جن کو اطمینان، چین کی نیند نہیں آتی، جن کو سکون نہیں ملتا۔ وہ اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں دنیا میں سکون اور اطمینان مل جائے، لیکن لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی ان کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا، ان کو چین کی نیند ہی نہیں آتی، ان کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ ارب پتی لوگ ایسے ہیں، اپنی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتے، ایسے ایسے کھانے، پھیکے کھانے، ڈاکٹروں کے کہنے پہ وہ کھانے پہ مجبور ہیں، اور پھر ٹینشن، پھر پریشانی، مصیبتیں۔ اور لوگ، ہم جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں، یعنی مالی حوالے سے جن کے پاس بہت زیادہ اسباب ہیں، جو کروڑ پتی یا ارب پتی ہیں، تو وہ بہت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت پرسکون ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہو جائے۔ حالانکہ بہت سے ارب پتی ایسے ہیں، بہت سے کھرب پتی ایسے ہیں جو بہت پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک غریب آدمی ان سے کروڑ گنا زیادہ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہے، اس کی وجہ ہماری مادیت پرستی ہے۔ ہم نے مال کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے روپے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے اسباب کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، بینک بیلنس کو، بنگلے کو، گاڑی کو، ہم نے اس کو سارا کچھ سمجھ لیا، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس بے شمار گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بے تحاشا پراپرٹی، بینک بیلنس ہے، ایسے لوگ خودکشی کر کے اپنی زندگی ختم کرتے ہم نے دیکھے، آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ بہت بڑے بڑے شہرت یافتہ لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، وہ دنیا میں جینا نہیں چاہتے، اتنے تنگ آ گئے، اتنے بیزار ہو گئے زندگی سے کہ اپنی زندگی ختم کرنے کے درپے ہو جاتے۔ تو اصل میں ہم جس کو، یا لوگ جس کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ شاید مال کی جو فراوانی ہے، زیادہ روپے پیسے، زیادہ نوٹ جس کے پاس ہیں، زیادہ پراپرٹی جس کے پاس ہے، جیسے بینک بیلنس ہے یا بنگلے ہیں جس کے پاس، یا بڑی گاڑیاں ہیں، شاید یہ برکت ہے اور یہ خیر اور بھلائی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو روکھی سوکھی دے دیتا ہے، تھوڑا مال دے دیتا ہے، لیکن اس کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ یقین کریں اربوں خربوں سے بہتر ہے۔ اصل میں تو ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری ہے، جنت حاصل کرنی ہے، جہنم سے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں لمبے چوڑے مال، لمبی چوڑی جائیدادیں، لمبے چوڑے بنگلوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں بھی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں سکھ، امن اور چین چاہیے، اطمینان چاہیے۔ وہ ہمیں اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ملے گا، وہ صدقہ و خیرات میں نصیب ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے مطمئن فرد تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی جتنا اطمینان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، دنیا میں کسی کو کبھی حاصل نہیں ہوا اور نہ قیامت تک حاصل ہونا۔
لیکن کیا آپ کے پاس روپے پیسے کی ریل پھیل تھی؟ کیا آپ کو ارب پتی کھرب پتی تھے؟ اللہ رب العزت کی سب سے پسندیدہ مخلوق میں سے ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پسندیدہ ہستی۔ اگر اللہ رب العزت کی رحمت برکت کا معیار مال دولت ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ ہوتے، سب سے بڑا بینک بیلنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، سب سے بڑی پراپرٹی آپ کے پاس ہوتی، سب سے مہنگی گاڑیاں آپ کے پاس ہوتی، آسائشیں آپ کے پاس ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اتنا مال دے جتنا ہمارے گزارے کے لیے کافی۔ زیادہ مال دولت فتنہ ہے، آزمائش ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ جن کے پاس زیادہ مال ہے اللہ رب العزت کے ہاں ان سے سوال ہونا ہے، اس مال کے بارے میں بھی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ اس میں کمی کوتاہی پر اللہ رب العزت کے عذاب کا بھی انسان مستحق بن سکتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے مطمئن فرد ہیں، لیکن مال دولت کی کوئی طمع نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آ جاتا ہے جو آپ کی اپنی ملکیت بنتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مال فے آ جاتا ہے، یا دوسرا کوئی مال آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دن اپنے گھر میں نہیں رکھتے، 3 دن مکمل ہونے سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اطمینان اور سکون مال دولت میں ہے، خیر اور بھلائی، سکون اور چین مال دولت میں ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں۔ بالکل متوسط طبقے کے بلکہ نچلے طبقے کے مال کے حوالے سے لوگ بڑی مطمئن زندگی گزار لیتے ہیں، اور بڑے بڑے مالدار جو ہیں کھرب پتی، وہ دنیا میں مصیبتیں اور آزمائشیں برداشت کر کے بلکہ اپنی زندگی ختم کر کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی برکت ہمیں کیسے ملے گی۔ تھوڑے پیسے ہیں اللہ رب العزت نے اس میں برکت دے دی ہے، آپ کھا لیتے ہیں، آپ استعمال کر لیتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں۔ اور ایک بہت زیادہ مالدار ہے، وہ لالچی ہے، وہ اس کو ہر وقت مال کا طمع ہے، وہ کنجوس ہے، وہ ہر وقت مال جمع کرنے کی لالچ میں ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ صدقہ و خیرات کی، اور اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ و خیرات اللہ رب العزت کے پسندیدہ چیزیں، جن معاملات میں صدقہ و خیرات، جن کاروبار میں صدقہ و خیرات چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا ہے، پھر اس میں برکت دیتا ہے، پھر تھوڑے میں اللہ رب العزت گزارا کر دیتا ہے، مصیبتیں نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت بچا لیتا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہمارے لیے خیر ہے، یہ بھلائی ہے، اسی میں اطمینان اور سکون ہے، اسی میں ترقی اور خوشحالی ہے۔ تو ہمیں سودی معاملات کو ختم کر کے صدقہ و خیرات کی طرف آنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں متبادل دیا ہے کہ آپ اگر سود کی طرف اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ مال دولت جمع کرنا ہے تو اللہ رب العزت صدقہ و خیرات سے بھی دے دیتے۔ وہ باغ والے کا قصہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس نے آواز سنی، بادل سے آواز آئی، اوپر سے آواز آئی، بادل کو کہا جا رہا تھا کہ اس کی حدیقہ تھا فلان، کہ بادل تو جا کر فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، ایسا تو آج تک نہیں ہوا۔ ابھی ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ بادل کو حکم ہو اور بادل کسی باغ میں جا کے پانی برسائے، خاص طور پر اس باغ کو سیراب کرے؟ بس اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح۔ وہ بادل اوپر موجود تھا، وہ جیسے جیسے بادل چل رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا۔ تھوڑا آگے گیا تو ایک نشیبی زمین میں، پتھریلی زمین میں بارش برسی، بادل اس نے اپنا پانی نچوڑ دیا، پانی نیچے آ گیا۔ ایسی پتھریلی زمین میں جہاں زمین اس کو جذب نہیں کر سکتی تھی، یعنی سارے کا سارا پانی اللہ رب العزت نے جس باغ کے لیے اس کو حکم دیا تھا، بادل نے بالکل اس کی تعمیل کی۔ پتھریلی زمین میں پانی برسا ہے اور پتھر پہ پانی اندر نہیں جذب ہوتا بلکہ سارا کا سارا لڑک کر آگے جاتا ہے۔ پھر آگے نالے میں پانی گیا، نالا چلتا چلتا، وہ بندہ بھی پیچھے ہے، ایک باغ میں وہ نالا داخل ہو گیا،
اور اگلی اس کی حیرانی کی انتہا یہ نہ رہی کہ اس نے دیکھا کہ آگے جو باغ والا شخص ہے وہ پہلے اس نے وہ کسی اٹھائی ہوئی ہے اپنے کندھے پہ، اور وہ اپنے باغ کی جو کھالیاں ہیں ان کو درست کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے وہ منہ سیدھے کر رہا ہے کہ ادھر سے پانی جانا ہے، ادھر آنا ہے، پہلے اس نے سیراب ہونا، پھر اگلی کیاری میں، پھر اگلی کیاری میں۔ اور زیادہ حیران ہوا کہ بھئی اس کو بھی پتہ ہے کہ بادل سے پانی آنا ہے اور میرے باغ نہیں، اس سے سیراب ہو جانا ہے۔ اس نے سارا ماجرا دیکھا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے مجھے تو بتا تیرا عمل کیا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے بادل کو کہا ہو اور بادل نے خاص طور پر ایک کھیت کو، ایک باغ کو سیراب کیا ہو۔ اتنا اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے پوچھ لیا ہے چلو آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو میرا یہ اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس باغ کا جو پھل آتا ہے نا، میں جیسے ہی اس کو کاشت کرتا ہوں، جو آمدن آتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا مال آیا ہے کہیں سے تو سارا کا سارا جوڑ لو، ذخیرہ کر لو، اس کو بینک میں رکھ دو، اس کو فلاں انویسٹ کر دو، فلاں پلاٹ میں، فلاں مکان میں، فلاں جگہ پہ، تاکہ آمدن کا ذریعہ بن جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میری آمدن آتی ہے، باغ کا پھل میں اتارتا ہوں، تو جتنی بھی آمدن اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں، ایک حصہ، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، کیونکہ جو اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس باغ کو اس نے پھل دینا ہے، جس نے مجھے رزق دینا ہے، میں اسی کو لوٹا دیتا ہوں۔ جس نے دیا ہے اسی کا دیا ہوا سب تباہ ہو جاتا، تب بھی گزارا ہوتا۔ لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، آندھی طوفان اور اولے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، بیماریاں دنیا میں آتی ہیں، سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، تب بھی تو گزارا ہوتا ہے، لوگ گزارا کرتے ہیں۔ تو جس اللہ نے مجھے خیر و عافیت سے یہ سارا مال دے دیا اور مجھے برکت دی، میں اس اللہ کو ایک حصہ لوٹا دیتا ہوں، باقی 2 حصے رہتے ہیں۔ ایک حصہ میں اسی باغ پہ دوبارہ لگا دیتا ہوں، ظاہر ہے دوبارہ کھیتی باڑی کرنی ہے، بیج لگانا ہے، محنت کرنی ہے، ایک حصہ وہاں، اور ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں، وہ میرا گزارا ہو جاتا ہے، سیزن میرا گزر جاتا ہے، دوبارہ پھر پھل آ جاتا ہے۔ یہ میرا عمل ہے کہ میں 3 حصے کرتا ہوں اور ایک حصہ اللہ رب العزت کو دے دیتا ہوں۔ تو اسی طرح میرا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مجھے خود محنت سے پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہی بارش آتی ہے، بادل آتا ہے، حکم ہوتا ہے اور وہ پانی میرے باغ میں آ جاتا ہے، میں چپ کر کے لگا لیتا ہوں۔ تو اگر انسان اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرے تو اللہ رب العزت اس میں برکت دیتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح فیہ العباد، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، لوگ صبح کرتے ہیں، یعنی جو بھی صبح ہوتی ہے ہر صبح کو، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں اور اتر کر اللہ کے حکم سے ہی دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کر واپس دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو اس میں تباہی و بربادی کر دے، اس کے کاروبار کو تباہ برباد کر دے، اس کے مال کو خراب کر دے۔ تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور دعا جو کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی، یعنی اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے جو فرشتوں کی دعا کے ذریعے انسانوں میں منادی کیا جاتا ہے روزانہ۔ ہم خود تو نہیں سنتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وہی ہمیں بتا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ روزانہ صبح کو فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرنے والا جو ہے، اللہ سے دعا ہوتی ہے اللہ تیری راہ میں جو مال خرچ کرنے والا اس کو برکت دے دے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے میری راہ میں مال خرچ کرنے والے کو ترقی ملے گی، خوشحالی ملے گی، اور جو میری راہ میں مال خرچ نہیں کرے گا اس کو تباہی اور بربادی ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے سود کی طرف جانے کے، اگر ہم برکت چاہتے ہیں، اگر ہم کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کی طرف، جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے اللہ رب العزت ہمارے مال کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے سلسلوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔
ان میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کو سکون ملے گا۔ اب فرضی زکوٰۃ ہے، مسلمان اس سے بھی بھاگتے ہیں۔ دنیا کا ٹیکس جو ہے وہ 20% سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اب محتاط اندازے کے مطابق 30% تک ہم زکوٰۃ، ایک عام بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ 16 سے 18% تو جی ایس ٹی ہے، جنرل سیلز ٹیکس، جو ہر غریب امیر پر لگتا ہے۔ آپ چینی خریدیں، آپ آئل خریدیں، گھی خریدیں، تو آپ کو 18% ٹیکس تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بجلی کے بلوں میں ٹیکس آ رہا ہے، آپ کو انکم ٹیکس آ رہا ہے، آپ کو فلاں ٹیکس آ رہا ہے، فلاں ٹیکس آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ طریقے سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے، اور یہ ٹیکس سارا ہم ادا کرتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں، مجبوری میں دے رہے ہیں ٹیکس، تو 20-30% دے کے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ ہے ایک سسٹم ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ سال بعد 2.5% دو، صرف 2.5%۔ اور ہر بندہ نہیں، غریب نہیں، مسکین نہیں، جس کے پاس آمدن کم ہے وہ نہیں، جس کے پاس آمدن پوری ہے، اس کے اخراجات کو صرف پورا کرتی ہے، کوئی سیونگ نہیں ہوتی، اس پر بھی نہیں۔ لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں کھا جاتا ہے مہینے کے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، اتنے اسباب وسائل اللہ نے دے دیے، آپ کے پاس سیونگ میں بھی آ گئے، آپ کے پاس اپنے اخراجات پورے کر کے ٹھاٹ بار سے زندگی بسر کر کے پھر بھی بچ گیا اور سال گزر گیا اس پر، اور وہ پھر نصاب کو پہنچے۔ یہ نہیں کہ مال تھوڑا ہو، سونا ہے تو وہ 7 تولے سے زیادہ ہو، چاندی ہے تو 52 تولے سے زیادہ ہو، مال ہے تو چاندی کے حساب سے، رقم ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ لاکھوں روپے اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور اس پر آپ کے ایک پورا سال گزرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے صرف 2.5% دو، اور مسلمان اس کو دینے سے ہاتھ کھینچتے ہیں، کہتے ہیں لاکھ میں سے 2,500 چلا جائے گا، کروڑ میں سے 2.5 لاکھ چلا جائے گا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے۔ یہ اصل میں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم کنگال ہو جاؤ۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العزت کیا مغفرت کا بھی وعدہ دیتا ہے اور فضل کا، یعنی بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اس سے ہمارے کاروبار میں ترقی ملے گی، دنیا ہماری سدھرے گی، ہماری آخرت سدھرے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص سے اللہ رب العزت خود کلام فرمائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بات کرنا ہوگی اس خالق اور مالک سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت غصے میں بھی ہوں گے، کون سامنا کرے؟ اللہ رب العزت بغیر ترجمان کے ڈائریکٹ بندے سے بات کریں گے، سوال کریں گے، پوچھیں گے یہ کیوں کیا ہے، فلاں فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ دائیں دیکھے گا، صرف وہی نظر آئے گا جو اس نے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے، نیک اعمال، صدقہ و خیرات، سب کچھ وہ نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر۔ بائیں دیکھے گا کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اپنے نیک اعمال کے، اگر کیے ہیں تو۔ سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی منہ کھولے ہوئے۔ فرمایا کہ اس وقت اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کے پاس استطاعت اتنی ہے آپ نے کھجور کا ٹکڑا دے دیا ہے، تب بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی آپ کا صدقہ و خیرات آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے صدقہ و خیرات کو سود کے مقابل کھڑا کیا ہے۔ فرمایا صدقہ و خیرات تباہی و بربادی ہے، اللہ رب العزت ایسے کاروبار کو، ایسے معاملات کو تباہ کرتا ہے جن میں سود ہوتا ہے، اور اس کے مقابل صدقہ و خیرات جس کاروبار میں، جس گھر میں، جس معاملے میں آتا ہے، اللہ اس کو ترقی اور خوشحالی دیتا ہے، اللہ اس کو خیر و بھلائی دیتا ہے۔
تو صدقہ و خیرات کرنے کے احکامات قرآن کریم میں متعدد بار آئے ہیں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، عشر تو فرض ہے، صدقہ فطر فرض ہے، یہ فرض تو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آ سکتا ہے کاش میں ایسا ہو جاؤں، صرف 3 لوگ۔ ان میں سے ایک وہ خوش بخت ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا، دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے۔ آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی مال ملتا، مجھے بھی مال دے، میں بھی ایسا کروں، اور کسی مالدار کو دے کر، کسی کی گاڑی، کسی کی جائیداد، بینک بیلنس کو دے کر آپ یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پہ ترغیب دی ہے صدقہ و خیرات کی۔ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس سے آپ کی موت کے وقت آپ کو آسانی ملتی ہے۔ موت کے وقت بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ بندہ کوئی خواہش نہیں، ایک خواہش کرے گا، جب مرنے وقت اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، کہے گا مجھے ایک لمحے کے لیے مہلت مل جائے، فاصدق، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ اس لیے اس حسرت سے بچنے سے پہلے اس حسرت میں پڑنے سے پہلے اس حسرت سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں اس وقت صدقہ کریں جب آپ کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر